ایک چیز تو ثابت ہوئی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کے پاس مسائل کا حل کرنے کی سوچ بہت چھوٹی ہے. مسائل ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد بیٹھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. آج ہم اس پہ بتانے والے ہیں اتنا بڑا معاملہ جس کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن والے لوگوں کے لیے مسئلہ ہوا، پورے کراچی والوں کے لیے مسئلہ کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب، آپ دیکھ رہے ہیں مدثر اقبال کے چینل، اور پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہمیشہ ہم آپ کو بات بتا رہے ہوتے ہیں آنے والا وقت کیسا ہے. پورے پاکستان میں اس وقت اب جو سچویشن ہے پراپرٹی کی وہ آپ کے سامنے ہے. نئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد صورتحال جو امید توقع کی جا رہی تھی ابھی ویسی نہیں ہوئی. اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو ابھی بجٹ آنا ہے، کچھ پالیسیز بننی ہیں، ٹیکسز لگنے ہیں، لوگ پریشان ہیں، اوورسیز جو ہے ان کا رجحان نہیں ہو رہا ہے. یہ تو بہرحال بحریہ ٹاؤن یا ہو یا باقی جگہ ہوں، سب جگہ ایک جیسا ہی ماحول ہے. لیکن آج جو اسپیسیفکلی جو آپ نے ویڈیو کے ٹائٹل میں بھی دیکھا ہے وہ بحریہ ٹاؤن سے متعلق ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ اتنے بڑے بحریہ ٹاؤن میں جو لیگلی 16,000 سے زائد ایکڑ پر مشتمل ہے وہاں پر مکمل فیل ہو گئی ہے. آبادی اتنی نہیں ہے، 1.5-2 لاکھ کے قریب کی آبادی میں وہ ان کو پراپرلی انٹرٹین نہیں کر پا رہے ہیں. اور عید کے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ بحریہ ٹاؤن میں جس قسم کا رش ہوا اس کے بعد بہت سے معاملات کی کلئی کھل گئی ہے. آج ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے. نمبر 1، آپ کو بحریہ ٹاؤن سے متعلق کراچی میں عمومی طور پر لوگوں کا رجحان، لوگوں کی باتیں، لوگوں کا جو سوچ اور رویہ ہے وہ جب بھی آپ بات کریں گے وہ کہیں گے بحریہ ٹاؤن فلاپ ہو گیا، بحریہ ٹاؤن اجڑ گیا، بحریہ ٹاؤن ختم ہو گیا، بحریہ ٹاؤن کے کیسز ہیں، ملک ریاض کا کوئی مستقبل نہیں ہے، بحریہ ٹاؤن کی کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ میں تاثر کی بات کروں، یہ باقاعدہ کہا جاتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے. بات نہیں یار، بحریہ ٹاؤن کی انویسٹمنٹ تو فلاپ ہے، فیل ہے، وہاں کچھ نہیں ہے. اور پھر منظر بدلتا ہے اور وہی جو ہمارے کراچی والے ہمارے دوست بھائی ہم سب مل کر وہ اگر کوئی ویکنڈز لانگ ویکنڈ آ جائے، اگر کوئی دن تہوار آ جائے، لائک جیسے ابھی عید گزری تھی، وہ 14 اگست کی بات آ جائے یا نیو ایئر کی نائٹ ہو، انہوں نے گاڑیاں یہاں سے بگانی ہیں اور سوراب گوٹ گزرتے ہوئے جناب سیدھا بحریہ ٹاؤن جائیں گے. کیوں؟ بحریہ ٹاؤن میں لائف سٹائل نظر آئے گا، لائٹس روڈز پر چل رہی ہوں گی، سیکیورٹی ہوگی، لوگ وہاں پر جناب اپنی 5 لین پلس کی جو سڑک ایک سائڈ پہ ہے وہاں پر اپنی گاڑیاں چلا رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں اور ایک بڑا جدید نظام زندگی ہے. جیسے ہی آپ پورے کراچی میں سے گزرتے ہوئے اور مین جو ہمارا M9 موٹر وے ہے وہاں سے بحریہ ٹاؤن میں انٹر ہوتے ہیں تو بحریہ ٹاؤن بالکل ایک الگ لائف سٹائل کا وہ آپ کو منظر دیتا ہے. پھر وہاں پر جتنی بھی جگہیں ہیں، چاہے وہ کے اپارٹمنٹس ہوں، ڈیفرنٹ پریسنٹس ہیں جہاں پر لوگوں کے اپنے گھر ہیں، ویلاز ہیں جو بلڈ بائی بحریہ ہیں، یا کمرشل ایریاز. اب کمرشل ایکٹیویٹیز بھی آپ نے پچھلے دنوں میں ہماری ویڈیوز میں دیکھی، وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب وہاں پر لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تھیم پارک میں، آگے ایفل ٹاور پہ ڈانسنگ فاؤنٹین، سفاری جو بس سروس ہے، سب سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ ایک پیرالل ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے 2 طرح کی رائے کہ جناب انٹرٹینمنٹ ہے تو پھر بحریہ ٹاؤن چلتے ہیں، اور جب انویسٹمنٹ یہ وہ چیزیں تو بحریہ نہیں بہت دور ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں. اس سے ہٹ کے جو آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کا معاملہ ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک ویڈیو کی تھی بحریہ ٹاؤن میں سیکیورٹی سے متعلق کہ سیکیورٹی کے اندر بہت زیادہ فلاز ہیں. وہاں پر اندر چوری ہو جائے، اندر ہی گھوم جائے، کسی کو پتہ نہیں چلتا. ایک تو بہت بڑا ہے، گاڑی بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں، کرولا اور فارچونرز اور ہیوی بائکس اور یہ اور وہ، اور جرمانے بھی وہاں ٹریفک پولیس کی طرح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سیکیورٹی پہ بہت زیادہ سوال. لیکن عید کے دنوں میں کیا ہوا، جس نے خاصا ایک جو ہے نا پریشان کن معاملات کیے، وہ یہ تھے کہ بحریہ ٹاؤن میں کراچی سے، بحریہ ٹاؤن بھی کراچی ہے لیکن یعنی اس شہر سے اتنے زیادہ لوگ وہاں گئے کہ وہاں جو رہائشی ہیں ان کے لیے اپنے گھروں میں آنا جانا وہ ایک مسئلہ بن گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں جو بھی گیٹ ہے، 4-5 جو راستے ہیں وہ کھلیں گے، کتنی گاڑیاں ایک ہی وقت میں گزرتی ہیں،
پھر وہاں سیکیورٹی کا جو انہوں نے نظام لگایا، ہر گاڑی وہ کیمرہ میں اس کو کیچ ہوتا ہے، پھر وہ گزرتی ہے. وہ تو ہے نہیں نا، راستہ کھلا تو سب ایک دم ہی گزرتے گئے سڑک کی طرح، ایسا نہیں ہے. ون بائی ون وہاں سے جائیں گے. تو اتنا رش رہا کہ لمبی قطاریں لگی رہیں گیٹ پہ اور وہ سارے. اب ریزیڈنٹس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ان کے لیے حالانکہ لائن الگ ہے، اسٹیکر ہوتا ہے، آپ نکل سکتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیچھے اتنا رش ہے، پیچھے اتنی لائنز ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہو. اب بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کو یہ چاہیے تھا ایسے دن تہوار آگے پھر آ جانے ہیں، چھٹیاں گرمیوں کی ہونی ہیں، پھر رش شروع ہو جانا ہے ویکینڈس پر، اور لوگوں کا وہاں واٹر پارک میں جانا، تھیم پارک میں جانا، وہاں یہ سب کچھ شروع ہو جائے گا. اب اس اثنا میں چاہیے تو یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کا راستہ ایک الگ نکالا جائے، وہاں سے بحریہ ٹاؤن کے رہائشی آنا جانا ان کا ہو کہ ایزیلی وہ موو کر سکے. وزٹرز نے آنا ہے وہ آتے رہیں اپنے اسی گیٹ سے، ان کی جو بھی چیکنگ کا مرحلہ ہے وہ ہو. لیکن اگر اس طرح سے ہی نظام ایک ہی طرح سے رکھے گا، جی گدھے گھوڑے ایک ہی جگہ سے چل رہے ہیں اور چیزیں، تو یہ کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، یہ تو ڈاس ہے. میں اسے ڈاس لفظ DOS، دیسی آپریٹنگ سسٹم. بھائی یہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. پھر بحریہ ٹاؤن میں فرق کیا؟ آپ اندر جاتے ہیں لائف سٹائل بدل جاتا ہے. تو بھائی گیٹ سے اندر جانے کا تو لائف سٹائل بدلنا چاہیے. سیکیورٹی کے اوپر ہم نے پہلے بھی کوشچن مارک کیا کہ بھائی آپ کی سیکیورٹی بڑی زبردست، یہ وہ چیک کر رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر کیا ہو رہا ہے اس کو کون چیک کرے گا؟ اور اب یہ معاملہ نکلا. تو ہر چیز جب سٹارٹ ہوتی ہے اس کے اندر کہاں سے کون سی آواز آ رہی ہے، کہاں سے کیا چیز ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ ان چیزوں کو حل کرے گی تو چیزیں بہتر ہوں گی. ہم نے بہت پہلے بات کی تھی کہ اگر آپ بزنس کرنے والوں یعنی کھانے پینے کی جو مارکیٹس ہیں ان کو اوپن سپیس نہیں دیں گے باہر بیٹھنے کی، جو کراچی کا خاصہ ہے، وہ اپنا بزنس نہیں کر پائیں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ ہاسپٹل کے سامنے جو وہ پوری بلڈنگ جہاں کباب جیز اور ڈفرینٹ باقی ہے، وہاں پر اوپن سپیس بھی ملی، اور اب دیکھیں رات کے 2:30 3 بجے تک وہاں لوگ بیٹھے ہیں، ان کا بزنس فلرش ہو رہا ہے. لوگ آ رہے ہیں بزنس کرنے کے لیے، لوگ آ رہے ہیں رہائش کے لیے. پھر ہم نے اسی طرح سے آپ کو نشاندہی کی کہ سکولز کا معاملہ، کالج کا اور یونیورسٹیز، یہ نہیں ہوں گے، لوگ نہیں آئیں گے. ڈاکٹرز، ڈینٹسٹ، اسپیشلسٹ، اس قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی، لوگ وہاں سے 1 گھنٹے کے لیے نہیں آ سکتے. آپ اپنے ہاسپٹل کو مزید اپڈیٹ کیجئے، اور نہیں تو ٹیچنگ ہاسپٹل کی جانب جائیے، ابھی سے کام شروع کیجئے میڈیکل کالج کا. تو ٹیچنگ ہاسپٹل جب ہوگا تو ایشوز یہ کلیئر ہو جائیں گے. ان کی جانب سوچنا ہے. صرف خالی سڑکیں بنا دینا، بہترین لائٹس لگا دینا، 30 منزلہ بلڈنگز کے ٹھیکے دے دینا، وہاں بنتے رہنا، اس سے چیزیں بڑی نہیں بنتی. ہاں چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز، جہاں میں رہتا ہوں کرنگی کے ایریا میں، یہ ٹھیک ہے کہ آپ چھوٹا سا ایریا ٹھیک ہے، باہر نکلیں گے یہاں انڈس ہاسپٹل مل جائے گا، ادھر جائیں گے ڈیفنس کے اندر ہاسپٹل مل جائیں گے، تو یہ چل جاتا ہے. لیکن بحریہ ٹاؤن ایک بہت بڑا خود سے شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے. 16,000 آپ کا لیگل ہے، 22,000 تک انلیگل کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ مطلب ہونا تو یہ چاہیے نا. DHA قریب ہے، آگے جتنی بھی M9 پر جتنی سوسائٹیز ادھر وہ بحریہ ٹاؤن اس لیے آئیں کہ ہاسپٹل اچھا ہے. بحریہ ٹاؤن اس لیے آئیں وہاں پہ مالز اچھے ہیں، مارکیٹس اچھی ہیں. یہاں اس لیے آئیں کہ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کی فیسلٹیز ہیں، کہ وہ یہاں ان کا رجحان ہو، آنا جانا ہو. تو پھر اس کے بعد ہی مارکیٹ اور یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. اگر آپ سیکیورٹی اور آنے جانے کو نہیں مینیج کر پائیں گے تو پھر بحریہ ٹاؤن کے اندر جو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے چیزیں ہیں وہ نہیں چل پائیں گی. یہ بہت ضروری ہے کرنا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کی رائے کیا ہے ضرور آگاہ کیجیے. اللہ حافظ.